علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب کے دیے ہوئے دیگر وسوسوں کے ساتھ ہی نماز میں ہاتھ لٹکانے کا جو مسئلہ ہے، اس پر جو مرزا صاحب نے 23 مارچ 2016 کو اپنے آفیشیل چینل سے ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ اپلوڈ کیا کہ سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے۔ تو اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے پڑھ رہے تھے۔ مرزا صاحب نے اپنی عادت سے مجبوری کے ساتھ ہی جہاں نماز میں ہاتھ لٹکانے کے مسئلے پر بات کرنی تھی، وہیں ساتھ ہی انہوں نے سجدوں میں رفع الیدین کرنے کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مرزا صاحب نے آخری میں جو جملہ بولا نا، وہی بنیادی جو ہے وجہ ہے اس ساری محنت کی مرزا صاحب کی۔ وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا یہ اہل تشیع کا یہ پلی لینا کہ اہل بیت رسول جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، کسی حد تک یہ بات درست لگتی ہے، کسی حد تک یہ بات درست لگتی ہے کہ وہ جو ہاشمی لوگ جو ہوں گے وہ اسی طریقے سے، جو زبیری لوگ جو ہوں گے وہ اسی طریقے سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوں گے تاکہ سنت بھی زندہ رہے۔ اچھا، یہ مرزا صاحب ساری محنت کری اس لیے رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو نا اپنے پھوپھی زاد بھائیوں کو جو ہے وہ سہولت دلوائیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اور یہاں پھر یہ بھی پھکی لے لیں کہ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 گھنٹہ 35 منٹ 55 سیکنڈ کی ہماری ویڈیو ہے۔ کیا سجدوں میں رفع الیدین کر سکتے ہیں؟ جتنے بھی سجدوں میں رفع الیدین کے حوالے سے دلائل دیے جاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اصل حقیقت ہم نے اس ویڈیو کے اندر واضح کی ہے۔ اہل علم حضرات جو ہے اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں بھی چونکہ ہم مرزا صاحب کو خالی تو جانے دیں گے نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ پھکی بھی لے لیں کہ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین بھی ثابت ہے۔ جزء رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا ہے، 105 نمبر روایت ہے کہ انس بن مالک جو 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے رہے، وہ 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی، یہ مرزا صاحب کا فضائل کا دھوکہ دے کر اپنی بات کو بیان کرنا یہ بالکل اس طرح ہے کہ 5 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود انجینئر محمد علی مرزا 15 اپریل 2018 کی ویڈیو میں مرزا صاحب نے ایک جگہ یہ بات کی ہے کہ جامع ترمذی حدیث نمبر 256 کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی بغیر رفع الیدین والی روایت ثابت ہی نہیں ہے، اور دھوکہ کتنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اتنی بزرگ ہستی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت پیروی کرنے والے تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ یار، عبداللہ ابن مسعود کے فضائل آپ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ ہم سے سنیں، آپ اپنے 14ویں صدی کے بزرگوں کے فضائل بیان کریں۔ عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ آپ کا کیا لینا دینا؟ وہ تو ہمارے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود سے پہلے وہ روایت تو ثابت کریں، روایت ثابت ہے۔ پھر مرزا جی نے وہ ایک مشہور میاں بیوی والی وہ مثالیں دیتے ہیں، وہ دی اور اس کے بعد کہتے ہیں اوے عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہی ثابت نہیں ہے، آپ ان کے فضائل ہمیں سنا رہے ہیں۔ تو مرزا جی کے نزدیک یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ کسی کی غیر ثابت شدہ روایت کو
محض اس کے فضائل سنا کے منوانے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ مرزا جی نے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک جو 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے رہے. اب کوئی مرزا جی سے پوچھو وہ 10 سال کیا 50 سال بھی وضو کروائیں, سجدوں میں رفع الدین کی روایت ان سے ثابت ہے. جو اگر ان سے ثابت نہ ہو پائے تو آپ کا یہ دھوکہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک بات ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو حدیث یعنی کہ روایت نمبر 105 جو جزء رفع الدین کا حضرت صاحب نے حوالہ دیا ہے, ذرا دیکھیں. یہ میرے ہاتھ میں جزء رفع الدین امام بخاری کی, اس کی مرزا صاحب نے حدیث نمبر 105 پڑھی. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, ذرا دیکھیے گا. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل ثنا حماد بن سلمہ ان یحییٰ بن ابی اسحاق قال رأیت انس بن مالک یرفع یدیہ بین السجدتین, کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, یحییٰ بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ دونوں سجدوں کے درمیان رفع الدین کرتے تھے. اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے کہ مرزا صاحب بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لی جائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو جملہ کہا ہے پتہ نہیں کیوں مرزا جی اسے اماں جی کا دودھ سمجھ کے ختم کر گئے. وہ کہتے ہیں قال البخاری و حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے لائق و فائق ہے. سمجھے ہیں بات کو نہیں؟ یعنی کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انس بن مالک کا یہ عمل ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لی جائے گی, جہاں ان کی بات خلاف ہو چھوڑ دیا گی. یہ تو وہ بات تھی جو مرزا صاحب کے مفاد میں تھی لیکن مرزا صاحب نے پڑھی نہیں, اس کو چھپا لی. اب آگے دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان حدثنا عمرو بن دینار ان سالم بن عبداللہ قال سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان تتبع, کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد تاثر دیا تھا, مرزا صاحب اسے پی گئے, اس کا بیان بھی کیا نہیں. لیکن چلیں چھوڑیں, ہم تو مرزا صاحب کے لیے اور بھی زیادہ مشکل کھڑی کریں گے. یہ دیکھیں مرزا صاحب نے حدیث نمبر 105 پڑھی تھی, اور دیکھیں ذرا بات حدیث نمبر 20 کیا ہے. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زیاد ان عاصم الاحول قال رأيت انس بن مالك اذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه ويرفع كلما ركع ورفع رأسه من الركوع. عاصم الاحول آپ کے شاگرد وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا شروع نماز میں تکبیر کہتے اور رفع الدین کرتے, اور اسی طرح ہر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت, نماز کے ہر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت آپ رفع الدین کرتے تھے. سجدوں میں رفع الدین کا ذکر انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. اب سمجھنے کی بات ہے, یحییٰ بن ابی اسحاق جو روایت کر رہے ہیں ایک شاگرد انس بن مالک سے, اور عاصم الاحول دوسرے شاگرد وہ جو ان سے روایت کر رہے ہیں, مرزا جی نے ایک ہی کتاب سے حدیث نمبر 105 پڑھی, کیا حدیث نمبر 20 مرزا جی کے علم میں نہیں ہوگی؟ سوچیں, ایک ہی کتاب ہے, پتلا رسالہ ہے, گویا کہ اگر ترجمہ والی بھی کتاب مرزا جی نے اٹھا کے دیکھی ہو تو کل ملا کے 127-28 صفحات ہیں. اگر انہوں نے خود مطالعہ کیا تو حدیث نمبر 20 تو حدیث نمبر 105 سے پہلے آئی ہوگی. ایک بات ہے نا, مرزا صاحب نے حدیث نمبر 105 جو ان کے مفاد میں تھی اسے تو پڑھ دیا, حدیث نمبر 20 پڑھنا مرزا جی کو گوارا ہوا؟ اب دو صورتیں, تو مرزا جی نے جزء رفع الدین خود پڑھی ہی نہیں ہے. جو مرزا جی کو ڈکٹیشن دے کے بٹھاتے ہیں نا, انہوں نے کہا بیٹا پڑھ حدیث نمبر 105. مرزا جی نے خود کتاب اٹھائی تھی؟ نہیں. اور یا اگر مرزا جی نے خود کتاب اٹھائی تھی تو جان بوجھ کر حدیث نمبر 20 کو چھپا لیا اپنا مفاد جو نہ نکالنے کے لیے. چلیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, میں نے آپ کو سند پڑھ کے بتائی تھی کہ حماد بن سلمہ یحییٰ بن ابی اسحاق کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں. اور ذرا دیکھیں حماد بن سلمہ کے حوالے سے, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے القواکب النیرات, اس کے صفحہ نمبر یہ مختلف راویوں کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 460
اور 461 کو میں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حماد بن سلمہ بن دینار ابو سلمہ البصری، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں احد ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام تھے، الا انہ لما کبر ساء حفظہ ولذا ترکہ البخاری، کہ جب یہ بوڑھے ہو گئے تو ان کا حافظہ بہت زیادہ خراب ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ امام بخاری ان سے روایت نہیں لیتے تھے. امام بخاری ان سے روایت نہیں لیتے تھے. اور دیکھیں آگے وہ کہتے ہیں کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من اراد ان یکتب حدیث حماد بن سلمہ فعلیہ عفان بن مسلم، یعنی کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ حماد بن سلمہ کی روایت لکھے تو اس کو چاہیے وہ عفان بن مسلم کو لازم پکڑے. یعنی کہ حماد بن سلمہ کی کون سی روایت قابل قبول ہوگی؟ جو ان سے ان کے شاگرد عفان روایت کرتے ہیں. سمجھے ذرا بات کو. اور جو مرزا جی نے روایت پڑھی وہ موسیٰ بن اسماعیل کے واسطے سے، عفان بن مسلم کے واسطے سے نہیں ہے. آگے چلیں. وقال ایضا قال النسائی، حافظ ابن حجر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام نسائی نے فرمایا اثبت اصحاب حماد بن سلمہ ابن مہدی و ابن المبارک و عبد الوہاب الثقفی، کہ جو مضبوط ترین شاگرد ہیں حماد بن سلمہ کے وہ امام عبد الرحمن بن مہدی ہیں، امام عبداللہ بن مبارک ہیں اور عبد الوہاب بن عبد المجید الثقفی ہیں. یعنی کہ اگر حماد بن سلمہ کی روایت لینی ہے نا، کہ جو ثابت شدہ روایت ہے وہ ان تین حضرات کی، اور چوتھے عفان بن مسلم، اور یہ تو موسیٰ بن اسماعیل ہے، یہ تو موسیٰ بن اسماعیل ہے، ان چاروں میں سے کسی کی روایت نہیں ہے. ثابت شدہ بات ہے کہ یہ حماد بن سلمہ کے اختلاط کی وجہ سے یہ کلمہ اس کے اندر داخل ہوا ہے. اب دیکھیں اس کی میں آپ کو دوسری دلیل بتاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں مسند ابی اعلیٰ ہے، اس کے صفحہ نمبر 719 پہ حدیث نمبر 3793 ہے کہ یہی عبد الوہاب بن عبد المجید الثقفی، کس کی روایت ان سے اثبت ہوتی ہے؟ عبد الوہاب ثقفی ان میں سے ایک ہے. وہ روایت کرتے ہیں باواسطہ حمید باواسطہ انس بن مالک، کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اس وقت رفع الیدین کرتے، جب رکوع جاتے اس وقت، اور جب رکوع سر اٹھاتے اس وقت. سجدوں میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے. اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں، یا عاصم الاحول کی گواہی ہم نے پڑھی، ایک شاگرد کی ہم نے گواہی پڑھی. اب آپ کو دوسرا شاگرد بتا رہا ہوں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 63 کے اوپر کتاب الصلاۃ ہے. امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت من کانا یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، اس کے تحت حدیث نمبر 2445 ذکر کی ہے. معاذ بن معاذ روایت کرتے ہیں باواسطہ حمید باواسطہ انس، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کانا یرفع یدیہ اذا دخل فی الصلاۃ، کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے اس وقت رفع الیدین کرتے، وہ اذا رکع جب رکوع کرتے اس وقت، وہ اذا رفع راسہ من الرکوع اور جب رکوع سر اٹھاتے اس وقت. سجدوں میں رفع الیدین کا ذکر، یعنی کہ ان کے اثبت ترین جو شاگرد ہیں وہ ان سے سجدوں میں رفع الیدین ذکر کرتے نہیں ہیں. پھر ان کے اپنے 2 شاگرد ان کا اپنا ذاتی جو عمل کرتے ہیں، عمل ذکر کرتے ہیں، اس میں سجدوں کے رفع الیدین کا ذکر نہیں کرتے. حماد بن سلمہ کے اختلاط کی وجہ سے ان کی طرف سجدوں میں رفع الیدین منسوب ہو جاتا ہے. اور اب چوتھی اور مضبوط ترین بات کہ سجدوں میں رفع الیدین کسی صورت بھی ثابت نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے باب الی این یرفع یدیہ، باب قائم کیا باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا جائے گا، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت. اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 700. چھ 699 سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ، کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز شروع کرتے اس وقت رفع الیدین کرتے حتی تکون حذو منکبیہ، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ کندھوں تک پہنچ جاتے. وکان یفعل ذلک حین یکبر للرکوع، اور اسی طرح کرتے جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہیں.
وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور اسی طرح کرتے ہیں جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں. وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور ساتھ ہی کہتے ہیں سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور آپ سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. آپ سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے. اور دیکھیں حدیث نمبر 701 جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، اس میں تو اتنی وضاحت ہے، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، نہ تو سجدے میں جاتے ہوئے رفع دین کرتے تھے، نہ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے ہی نہیں تھے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں میں رفع دین کریں گے ہی کیوں؟ او بھائی میرے پیارے، کچھ بات سمجھے. مرزا صاحب ہمیں پھکی دینے بیٹھے تھے، نہیں سمجھے کچھ بات کو. بہرحال کہتے ہیں کہ لہذا میرا یہ موقف ہے کہ شیعہ اور سنی کی نماز کا طریقہ ایک ہے سوائے حنفیوں کے، باقی سب کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مرزا صاحب ایک بڑی مکاری کرتے ہیں. مرزا صاحب کیا کرتے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں میرا یہ موقف ہے، اور پھر مرزا جی آمنا سامنا کروا دیتے ہیں دو مسلمانوں کے گروہوں کا. نہیں سمجھے؟ اچھا ہم نے تو شروع دن سے مرزا صاحب کی سیاری کو پکڑ رکھا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں مرزا جی کسی کو بھی اپنے سامنے نہیں لائیں گے سوائے تمہارے دیدار کے بعد کسی اور کا دیدار کریں گے نہیں. بس سنو ذرا بات. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ یہ بات کہی ہے، تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک بھی نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں. اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، سلفی، یعنی اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے. موقف دینا کیا ہوتا ہے؟ بت پرستی. مرزا جی کہتے ہیں لہذا میرا یہ موقف ہے کہ شیعہ اور سنی کی نماز کا طریقہ ایک ہے. اور ہم یہ عرض کرتے ہیں مرزا جی اسی بت پرستی کو تو تم نے توڑا تھا، پھر کیا ہوا؟ وہی بت پرستی اپنے بھکتوں سے کروا رہے ہو. سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ مطلب دیکھیں کہ دوسروں کا کتا اور ہمارا والا یہ کتا کون سا ہے؟ ٹامی. نہیں سمجھے کچھ بات کو. کہتے ہیں کہ وضع الیدین والا ایشو بھی ختم، ارسال الیدین وضع الیدین والا ایشو بھی ختم ہو گیا. اب آ جائیں شیعہ سنی. شیعہ بھی نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں یوں، پھر مرزا جی نے وہ ہاتھ اٹھا کے دکھائے انگلیاں کانوں تک اور یہ کندھوں تک، اس کے بعد وہ ارسال الیدین کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی رکوع میں جاتے وقت شیعہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کرتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں. یہ بالکل وہ بات. اچھا میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، مرزا جی کسی دن اپنے جوبن پر آ کر ہمیں یہ نہ کہہ دیں کہ عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں اور ہم بھی، ہندو بھی پرم آتما جس کو کہتے ہیں نا تو اس سے مراد آسمانوں کا مالک ہوتا ہے، لہذا ہم اور ہندو بھی نہیں. میں خدا نہ خواستہ اہل تشیع مخالف بات نہیں کر رہا ہوں، آپ میری بات سمجھے تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. مرزا صاحب جو سب کو ایک ٹرین میں سوار کر رہے ہیں نا، ہم تو کہہ رہے ہیں مرزا جی بات کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے، ایسا مت کریں. اگر یہی والا ایرانی علم کلام استعمال کرنا ہے تو ایرانی علم کلام کے مطابق تو پھر وہ سارے ادیان بھی تم ایک کر دو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ارسال الیدین نماز میں ثابت نہیں ہے، چاہے اب وہ کوئی بھی کرتا ہو. نماز میں ہاتھ لٹکانا کسی طرح سے، الحمدللہ ہماری تمام پچھلی ویڈیوز بھی شاہد ہیں، ہم نے ایک مرزا صاحب کی بات کا جواب دے دیا ہے اللہ کے کرم سے. نماز میں ہاتھ لٹکانا ثابت ہی نہیں ہے، تو جب ثابت نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی. ہمارا کسی اور سے موازنہ کرنا بالکل غلط ہے. جو ایسا کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، جو ایسا کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اور ابھی آخر میں تو مرزا جی پہ ایٹم بم گرانے ہی والے ہیں انشاءاللہ. سنو ذرا بات کو. کہتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں، اہل تشیع بھی پہلے ہاتھ لگاتے ہیں بعد میں گھٹنے، اہل سنت بھی. اہل سنت سے مراد واقعہ جو ٹرو سنی ہے، ٹنیوں کی بات نہیں کر رہا. اچھا مرزا ٹرو سنی میں مرزا جی کا اپنا وہ جہلم والی اکیڈمی میں بنے ہوئے سنی ہے، ورنہ انشاءاللہ بھی ہم بہت جلد جو ہے نا استواء علی العرش کے مسئلے کے اوپر جو ہے نا مرزا جی نے جو جہمیوں والا نظریہ بیان کرا ہے اس کے اوپر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم جواب دیں گے اور ثابت کریں گے. مرزا جی کے لیے جو ہم نے پہلے دن سے پیشن گوئی کر رکھی ہے، مرزا جی کسی طرح اہل سنت نہیں ہے. جب مرزا جی اہل سنت نہیں ہے تو مرزا جی اپنا شمار اہل سنت میں کر سکتے ہیں؟ کر بھی نہیں سکتے. اچھا جو ٹرو سنی جو مرزا جی کہتے ہیں نا، اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں.
دیکھو شیعہ حضرات کے ایک مناظر ہیں ڈاکٹر تیجانی سماوا، انہوں نے کتاب لکھی الشیعہ ہم اہل السنہ، شیعہ ہی اہل سنت ہیں. تو یہ اہل سنت تو لقب ایسا ہے کہ ہر گمراہ آدمی اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کچھ بات میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ہر پٹری سوترا ہوا کہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے پہلے؟ اہل سنت. اب میری بات سمجھ رہے نہیں؟ اب یہ مرزا جی نے کہا نا ٹرو سنی، تو ٹرو سنی سے مراد بھی مرزا جی وہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا جی جس کو کلین چٹ دلوانا چاہتے تھے نا، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، ان کے پھوپھی زاد بھائی کالے والے، تو اسی لیے مرزا جی وہ ٹرو سنی سے مراد اصل میں وہ لے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا پھر جو نہ مانے وہ ٹنی ہے. مرزا صاحب کے مطابق وہ کیا ہے؟ اور ہم نے تو بہت پہلے اس کا ثبوت دے دیا، سمجھ بانڈ کون سونگتا ہے، ایسا ہے نہیں. بہرحال پھر کہتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ٹرو سنی ہیں، وہ پہلے ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے بعد گھٹنے لگاتے ہیں اس طریقے سے. تورک چوتھی رکعت میں وہ بھی کرتے ہیں، اللہ تشہود پہلی رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے ہیں، اور دوسری جو ہے حنفی وہ ڈائریکٹ اٹھتے ہیں. اور بخاری میں موجود ہے 6251 نمبر حدیث جو میں نے علماء عرب کے خلاف پیش کی ہے. کس کے خلاف؟ سمجھے یہ بات کہنے کہ علماء عرب نے یہ جلسہ استراحت چھوڑ دیا ہے. علماء عرب نے جلسہ استراحت. اچھا کیوں مرزا جی ایسے جملے کیوں بولتے ہیں؟ مرزا جی وہ جو اپنے لیے کہتے ہیں کہ لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں، لوگ مجھے، تو مرزا جی خود کو آئیکن بنائے رکھنے کے لیے نا مرزا جی وہ یہ کہ میرا شیخ سدیس سے مناظرہ کروا لو، میرا ڈاکٹر ذاکر نائک سے، پوری دنیا میں کوئی میرے مقابلے. حتیٰ کہ مرزا جی نے پچھلے دنوں تو آپ کو بتائیے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرزا جی نے انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ مرزا جی نے 18 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود انجینئر محمد علی مرزا 15 جولائی 2018 کی اپلوڈڈ ایک ویڈیو میں مرزا جی نے کہا ہم کہتے ہیں کہ اماموں کو جو سمجھ آیا تھا نا، انہوں نے جو آگے سمجھایا نا وہ آج میں نے سمجھایا. تو مرزا جی کا تو دعویٰ یہ ہے کہ مرزا جی سے پہلے اور شاید اب مرزا جی کے بعد کوئی مرزا جی جیسا سمجھدار ہوگا نہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ بخاری کی جو حدیث ہے نا، میں نے علماء عرب کے خلاف پیش کیا کہ علماء عرب نے جلسہ استراحت چھوڑ دیا. اچھا اب کوئی مرزا جی سے پوچھے وہ تھوڑی دیر پہلے جو تم نے مالکیوں کے ہاتھ لٹکوائے تھے وہ علماء عرب میں سے نہیں تھے، وہاں مخالفت یاد آئی نہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جہاں بھی جیسے بھی دال گلانی پڑے گلاؤ. کچھ آ رہی ہے بات سمجھ میں نہیں؟ خیر کہتے ہیں علماء عرب میں جبکہ صحیح بخاری میں حکم ہے جب تو دوسرا سجدہ کرے پھر بیٹھ جا اور پھر بیٹھ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. اچھا اس میں کہتے ہیں جی ترمذی میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پنجوں کے بل اٹھتے تھے. خدا کے لیے ترمذی کھول کے پڑھیں، امام ترمذی نے ساتھ ہی لکھا ہے روایت جعلی ہے، روایت جعلی ہے. اچھا میں یہاں مرزا جی کو سننے والوں کی جناب میں انتہائی عاجزانہ درخواست کروں گا، مرزا جی نے جو یہ بات کہی ہے نا اس کے اوپر عمل کیا کریں. کیا؟ اور خدا کے لیے ترمذی کھول کے پڑھیں. نہیں سمجھے؟ اسلام 360 تک محدود رہیں. یہ مرزا جو حوالے دیتا ہے نا یہ اصل کتابیں کھول کے دیکھا کریں کہ یہاں اصل کتاب میں کیا لکھا ہوتا ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مرزا جی کی جو دھوکے بازیاں، جو فراڈ، جو لفظی و معنوی تحریفات کے اب تک 200 سے اوپر ثبوت جو دیے وہ دیے ہی کیسے ہیں کہ ہم نے اصل کتابیں کھول کے آپ بھائیوں کو دکھایا نا. نہیں سمجھے بات؟ اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ جو مرزا جی نے خود بھی کہا نا او اللہ او خدا کے لیے ترمذی کھول کے پڑھیں. ہاں تو بھائی مرزا جی کے جو سننے والے ہیں ان کو عرض کریں گے بھائی اس کے کہنے پہ مت جایا کرو، وہ فلاں نے صحیح کہا ہے، البانی نے صحیح کہا ہے، شیخ زبیر نے صحیح کہا ہے، وہ حوالہ اور وہ حدیث نمبر آپ نے اسلام 360 میں کہا یار لکھا ہوا تھا نہیں. اصل کتاب کھول کے دیکھا کریں، پھر بھی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا کرے علماء سے رجوع کیا کریں. کہتے ہیں اور مفتی اکمل صاحب بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، دیوبندی بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، آگے نہیں بتاتے کہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ روایت ہی جعلی ہے. اچھا آپ دیکھیں محدثین ایسا نہیں بولتے ہیں روایت جعلی ہے، اور خاص طور پہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک کے جو محدثین تھے نا وہ ایسے نہیں لکھتے تھے کسی بھی روایت کے ساتھ جعلی ہے. عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مسنو، یعنی اصطلاح ہے محدثین میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مسنو، یعنی وہ روایت جو من گھڑت ہو، گھڑی ہوئی روایت، جعلی روایت، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں مسنو. یہ جو اصطلاح ہے یہ اصطلاح 400-500 ہجری کے بعد محدثین میں مستعمل ہوئی. وجہ یہ ہے کہ جو روایات گھڑی گئیں وہ 300 ہجری کے بعد گھڑی گئی ہیں.
صحیح معنوں میں. تو یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اسی زمانے میں اس کے اوپر لکھا, اور جب اسی زمانے میں اس کے اوپر لکھا تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کی. جیسے اس کی مثال لے لیتا ہوں آپ کو. بعض محدثین نے اپنی کتب کے جو اس حوالے سے جو کتابیں لکھی نا, اس کا نام بھی دیکھیے کیا رکھا ہے. جیسے مثال ہے المسنوع فی الاحادیث الموضوع. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو یہ مسنوع کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے. تو ابھی مرزا جی نے کہا روایتی جعلی ہے. تو میں یہ بتانا کیا چاہوں, میں یہ بات بتائی کیوں آپ کو, خود مرزا جی نے بھی کتاب کھول کے نہیں دیکھی. وہ اگر کھول کے دیکھی ہو تو امام ترمذی نے تو نہیں کہا, امام ترمذی نے تو روایت کو ضعیف کہا ہے, جعلی تو نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی یہ کہہ سکتا تو ضعیف روایت کیا ہوتی ہے, ہاں صحیح ہے, لیکن آپ وہ لفظ استعمال کریں جو انہوں نے کہا ہے. دیانت داری اور امانت داری کی مثال یہی ہے. آپ سمجھیں, آپ جب کسی شخص کی طرف, یہی تو مرزا جی کا عیاری مت کریں, مرزا جی اپنے جملے لوگوں کے زبانوں پہ ٹھونس دیتے ہیں. ایسے ہی میں نے کتنے حوالے اس مطابقت سے آپ کو دکھائیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ اور صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل ہے اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک وہ جو ہے بیٹھ نہ جائے, اٹھتے نہیں تھے. کہتے تھے بوڑھے ہو چکے ہیں نعوذ باللہ. یہ جھوٹ بولا. میں نے وہ مسئلہ نمبر 122 میں ان کا منہ توڑا ہے, یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے پچھلے دنوں, بلکہ پچھلی ریکارڈنگ میں بھی میں نے آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی, جو مرزا صاحب نے کہا تھا دم پہ پیر رکھنے والا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ مرزا صاحب کے جو اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہیں وہ ہم سے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. کہتے نہیں کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں آپ اتنی زیادہ وہ جو بدتمیزی والے جملے استعمال کرتے ہیں. تو میں دیکھیں بار بار اس طرح کے جو جملے آتے ہیں میں توجہ دلاتا ہوں. یہ منہ توڑنا اور یہ دم پہ پیر رکھنا اور وہ کیڑا نکال دینا اور اس طرح کے جو جملے ہیں یہ اردو یعنی کہ اردو زبان کے اعتبار سے اگر ادبیہ جملے ہیں تو یہی جملے ہم آپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اجازت دیں گے؟ نہیں. جب آپ اجازت نہیں دیں گے تو آپ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ مرزا صاحب بد زبان بدتمیز ہیں, کرتے ہیں. تو جب وہ کرتے ہیں تو ہم سے ظاہر ہے تو ہم سے تو نہیں جیت سکتے, ہم سے تو اس میں مرزا صاحب کسی صورت نہیں جیت سکتے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کا منہ توڑا. اور دوسری طرف آپ نے تعلیم فرمایا ایک صحابی کو کہ دوسرا سجدہ بھی کر, پھر بیٹھ, پھر اٹھ. پھر کچھ لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا, وہ ترجمہ ہی دوسرا جلسہ استراحت ہی اسکپ کر دیا ہے. اچھا دیکھیں, پھر دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا اور جلسہ استراحت ترجمے میں سے اسکپ کر دیا. یہاں میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں بھائیو, ذرا سمجھنا. میں نے مسئلہ نمبر 157 میں ایک جگہ توجہ دلائی تھی. مرزا صاحب نے یہ کہا کہ علماء اہل حدیث نے اس لفظ کو صحیح مسلم میں سے نکال دیا ہے. میں نے صحیح مسلم کے 3 نسخے دکھائے تھے اہل حدیث علماء کے تراجم, کہ جس میں وہ لفظ ترجمے میں موجود تھا, کہیں سے بھی اسکپ ہوا نہیں تھا. مرزا صاحب نے علماء اہل حدیث کے اوپر الزام لگایا صرف جو ہے یعنی کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے, کیونکہ مرزا صاحب کو تو پتہ ہے مجھے سننے والی پبلک اصل کتابیں تھوڑی کو اٹھا کے دیکھے گی, میں جو چاہے بقول مرزا صاحب کے روند مار جاؤں. ایسے ہی نا. اسی طرح جو مرزا جی نے یہاں کہا ہے کہ پھر ترجمہ ہی دوسرا جلسہ استراحت وہ جو ہے اسکپ کر دیا, یعنی کہ جس سے مرزا جی کیا تاثر دے رہے ہیں کہ علماء نے حدیث کی کتاب کے ترجمے میں سے جلسہ استراحت کا لفظ نکال دیا, جبکہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, کسی عالم نے بھی ترجمہ اسکپ نہیں کیا. یہ ہونا کیا چاہیے تھا, مرزا جی حوالہ دیتے کہ دیکھو جی یہ فلاں عالم نے ترجمہ کیا, یہ دیکھو عربی میں لفظ موجود ہے لیکن ترجمے میں اس نے یہ لفظ آنے دیا. اب آپ کہو گے کہ میں اس پہ اتنی جان کیوں لگا رہا ہوں. میں یہ جان اس لیے لگا رہا ہوں, مرزا جی اس قسم کے وسوسے دے کے نا لوگوں کا احادیث کی کتابوں سے اعتماد اٹھاتے ہیں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ مرزا جی کو سننے والے کیوں اسلام 360 سے باہر نہیں آ رہے ہیں, کیوں حدیث کی کتابیں خود اٹھا کے نہیں دیکھتے. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو مرزا جی کے اس دامے فریب میں پھنس چکے ہیں. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی اس کے یعنی کہ جلسہ استراحت کا لفظ غائب کیا گیا نہیں ہے, یہ مرزا جی کی اپنی اختراع ہے. پھر کہتے ہیں پھر لوگ مجھے ای میل کر رہے ہوتے ہیں, بھائی آپ عربی پڑھو آپ کو پتہ چلا. اچھا پھر لوگ مجھے ای میل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو لوگ مجھے ای میل کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ جو مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ میرے پاس فرشتہ وہی لے کے آتا ہے. نہیں سمجھے ہو. اور مرزا جی مینٹل ڈس آرڈر کے شکار تھے, بڑے والے مرزا جی, مرزا قادیانی
مینٹل ڈس آرڈر کے شکار. سمجھتے ہیں؟ وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو مجھے جنات نظر آتے ہیں. بھئی جنات کی تو ایک حقیقت ہے, لیکن اتنے بھی فارغ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو نظر آ رہے ہوں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو آپ دیکھیں ذرا, کچھ لوگوں کو مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے, تو اس کو لوگ جو ہے نا وہ مطلب وہ جنات والی بات کی طرف لے آتے تھے. مرزا قادیانی وہ بھی ہسٹیریا اور مینٹل ڈس آرڈر کے شکار تھے. انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے بارے میں یہ لکھا بھی ہے کہ بعض طبیبوں نے مجھے ہسٹیریا ڈائگنوز کیا ہے کہ تمہیں ہسٹیریا اور مینٹل ڈس آرڈر ہے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ مرزا جی, بڑے والے مرزا جی, مرزا قادیانی, وہ یہ کہتے تھے میرے پاس فرشتہ جو ہے نا وہی لے کے آتا, اور وہ وہی جو ہے وہ چائنیز میں لے کے آتا, اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. سمجھے یا نہیں؟ بالکل اسی طریقے سے یہ چھوٹے والے مرزا جی جو ہیں, مرزا جہلمی, کہتے ہیں پھر لوگ مجھے ای میل کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو؟ ہے نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. جیسے کہ وہ نہیں تھا کوئی فرشتہ ٹیچی ٹیچی, وہ مرزا قادیانی کا اپنا مینٹل ڈس آرڈر تھا. بالکل اسی طرح وہ لوگ مجھے ای میل کر رہے ہوتے. کون ہیں وہ لوگ؟ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں بھائی آپ عربی پڑھو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جلسہ استراحت اس حوالے سے یعنی کہ موجود ہے. علماء عرب کا یہ مسئلہ, یہ 3 مسئلے ان کے غلط ہیں. یہ 3 مسئلے ان کے غلط ہیں. وہ رکوع میں جاتے وقت, سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے ہیں, روایت ضعیف ہے, اس میں شریک القاضی جو ہے وہ مدلس ہے, ان سے روایت کر رہا ہے, پہلے ہاتھ لگانے چاہیے. دوسرے ان کی غلطی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والی ہے. میں نے اس پہ توجہ دلائی تھی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والے مسئلے پہ, الحمدللہ وہ غلطی نہیں ہے. اور تیسرا وہ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر جو اٹھتے ہوئے بھی غلطی کرتے ہیں اور جلسہ استراحت بھی وہ چھوڑ بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ باقی جو ان کو صحیح بات ہے وہ ٹھیک ہے, باقی جو ان کی صحیح بات ہے. اور مرزا جی کا اوپر سے لے کے نیچے تک زور علماء عرب کے خلاف گزرتا ہے. آپ پتہ نہیں ان کی ٹھیک بات کون سی ہے, نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں اور حنفی ان کے والے دے رہے ہوتے ہیں, تو بھائی پھر عرب کے اندر تو اقامت بھی کھیری ہوتی ہے, تو آپ ایک کھیری اقامت شروع کروائیں نا. وہ نہیں کروائیں گے تو بھائی آپ عرب و عجم کو چھوڑیں, یہ بکش مسلمان بنے, کتاب و سنت کے دلائل کو پڑھیں. اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب تک کی جو ہمارا 1.5-2 سال کا جو تجربہ ہے, مرزا صاحب کے جن مقلدین سے بھی ہمارا سامنا ہوا ہے. مرزا صاحب خود تو بیچارے اپنے اس کوٹری میں سے باہر نکلتے نہیں ہیں, لیکن جو مرزا صاحب کے جو مریدین ہیں ان میں سے جس سے بھی اب تک ہمارا سامنا ہوا, ایک آدمی کو بھی ہم نے بکش نہیں پایا. بکش یعنی کتابی نہیں پایا. اس وجہ سے کتاب پڑھنے والا کوئی آدمی بھی کبھی بھی مرزا انجینئر کو نہیں سنے گا. یہ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. ایک آدمی بریلویوں کی کتابیں دیوبندیوں کے خلاف اور دیوبندیوں کی لکھی ہوئی کتابیں بریلویوں کے خلاف پڑھتا ہو, اہل حدیثوں کی لکھی ہوئی کتابیں ان دونوں کے خلاف اور ان دونوں کی لکھی ہوئی کتابیں اہل حدیثوں کے خلاف پڑھتا ہو, ظاہر ہے کہ جس کا کتابوں کا مطالعہ جانتا ہے نا اس بات کو. تو اب تم نے ایک ہو بہو حرف بحرف من و ان ایک پیراگراف کتاب سے آ کر پڑھ دیا جو ہمارا پہلے سے پڑھا ہوا ہے, کہ تم یہ کتاب کا رٹا مار کے آ کے سنا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو یہ میری تحقیق ہے. تو سمجھے ذرا اس بات کو کہ اب ہم تو اس بات کو جانتے ہیں نا کہ تم ایک فلاں کتاب کا رٹا مار کے آ کے یہاں بیٹھ گئے ہو. حتیٰ کہ ہم نے اسی ویڈیو میں توجہ دلائی تھی اس بات کی طرف کہ مرزا جی نے اقرار کرا ہے اس بات کا کہ یہ جو نماز میں ہاتھ لٹکانے کا مسئلہ ہو یا یہ سجدوں میں رفع دینے کا مسئلہ ہو, مرزا جی نے یہ کہا کہ جی اور میں وہ اہل تشیع کی وہ کتاب نماز پیغمبر نہ پڑھتا امین الحسینی صاحب کی, تو میں نے تو یہ حدیث کئی بار پڑھی تھی. میں تو ساروں کی کتابیں پڑھتا ہوں, البتہ ہماری کتاب سے اگر کوئی حوالہ دے رہا ہے تو میں نہیں کہوں گا تسی بھائی اے حوالہ کتھوں دیتا ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی مرزا جی نے نماز کے مسئلے کی ویڈیو بنانے کے لیے باقاعدہ بریلویوں دیوبندیوں شیعوں کی لکھی ہوئی نماز کی کتابیں رٹا ماری اور آ کے مرزا جی بیٹھ گئے. اب مرزا جی نے چونکہ کلین چٹ دلوانی تھی اہل تشیع کو, تو یہی وجہ امین الحسینی صاحب کی کتاب پڑھی, ان کے دلائل رٹے, اور ان کے دلائل رٹنے کے بعد مرزا جی یہاں آ کے بیٹھ گئے جواب یہ دلائل پڑھنے کے لیے. اور کتنے مزے سے مرزا جی نے کہا او ہماری کوئی کتاب ابو داؤد پڑھ کے اگر کوئی اہل تشیع بھی سنائے گا تو میں یہ تھوڑی کہ تو چھوڑ دے. نہیں مرزا جی, مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ تمہیں پڑھ کے سنا رہا تھا اور تمہاری اس کے اوپر تحقیق نہیں تھی تو تم کرتے کیا علماء, اور چونکہ تم اندر اتنی علمی صلاحیت نہیں ہے کہ تم خود کتابوں سے تحقیق کر سکتے ہوتے, تو تم کیا کرتے,
تم علماء کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتے، ان سے پوچھتے کہ یہ بتائیے ذرا بات، یہ ایسے ایسے امین الحسنی صاحب نے اپنی کتاب میں جو دلائل دیے ہیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں، وہ تمہیں بتا دیتے. تو تمہیں کم سے کم یہ جو آج تم جو دھوبی کے کتے گھر کے نہ گھاٹ کے بنے ہو، تمہاری یہ حالت ہوتی، تمہاری یہ کیفیت بالکل بھی نہ ہوتی. اور دیکھیں سمجھیں، مرزا جی کہتے ہیں کہ تو بکش مسلمان بنے، کتاب و سنت کے دلائل کو پڑھیں، باقی لوگوں کے معاملات جو ہیں لوگوں تک رہنے دیں. تو یہ معاملہ ارسال الیدین وضع الیدین کلیئر ہو گیا ہے. اور کوئی شے ہے جی، اور کوئی ہے وہ، اور کوئی شے ہے جی، وہ وہی انہوں نے مرزا جی نے پنجابی میں جملہ کہ اور کوئی چیز ہے. اب آگے کہتے ہیں یہ ان بیچاروں نے نماز پڑھنی شروع کری ہوئی ہے، سلیم الفطرت لوگ ہیں یہ جناب. اب ظاہر ہے یعنی کہ کون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بیچارے مرزا جی کو جو سن رہے ہیں نا غریب، اور کہیں ادھر ادھر تحقیق نہیں کر رہے ہیں. صحیح ہے. اب انہوں نے مرزا جی کو سن کے جو نماز پڑھنی شروع کی ہے، چوچو کا مربع جو انہوں نے بنایا ہے، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تب مرزا جی کہہ رہے ہیں یہ سلیم الفطرت لوگ ہیں. جو مرزا جی کو نہیں پکڑے وہ سلیم الفطرت، جو مرزا جی کو پکڑ لے وہ شکی القلب ہے. بلکہ پچھلے دنوں جو ہم نے جس مرزا جی کو ویڈیو کا جواب دیا ہے، کتے ہیں. آپ پتہ ہے مرزا قادیانی اپنے مخالفین کے لیے کہتے تھا ولد الزنا ہے، کتے ہیں اور خنزیر ہیں. اور اب چھوٹا والا بھی اسی نہج پہ پہنچ رہا ہے، اور اس کے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم اسے کچھ مت کہو. او بھائی کچھ کیوں نہ کہیں اس کو؟ ظاہر ہے جب وہ علماء کو کتا اور گدھا کہے گا تو ہم کتے اور گدھیلی مذاق تو شروع ہو گئی نا. پھر تو ہم اس سے اس طرح کی ہر بات کریں گے، بلکہ ہم تو اس کو کسی اور بھی جانور میں ملا سکتے ہیں جب ہمارا دل کرے گا. کہتے ہیں اب ظاہر ام حبیبہ نے جس طرح تیسرے دن خوشبو لگائی تھی، انہوں نے بھی کہا جی مجھے بھی پتہ چلا ہے تو میں تو پڑھوں گا، آ جاؤ بچہ میدان وچ. نہیں سمجھے؟ جیسے ام حبیبہ نے تیسرے دن خوشبو لگائی تھی، انہوں نے بھی کہا جی مجھے بھی پتہ چلا ہے تو میں تو پڑھوں گا. اب یہ کیا مطلب تھا مرزا جی کا؟ مرزا جی کا مطلب تھا کہ ام حبیبہ نے وہ خدا نہ خواستہ مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کی وہ خوشبو لگائی تھی. میں نے پچھلے دنوں اس کا جواب دیا ہے پچھلی ویڈیوز میں کہ ام حبیبہ کا خوشبو لگانا کا جو معاملہ ہے، مرزا جی کی کسی بھی طرح وہ دلیل بن سکتی، کسی بھی طرح دلیل نہیں بن سکتی. وہ مسئلہ کچھ اور تھا، مرزا جی اس سے کشیدگی کچھ اور کر رہے ہیں. آگے مرزا جی کہتے ہیں آ جاؤ بچہ میدان وچ. اور یہ میدان کون سا ہے؟ ان کا باتھ روم کا. کیونکہ اور کہاں مرزا جی باہر نکلتے ہیں، اور تو کوئی میدان ہی نہیں ہے نا. کب پوچھے مرزا جی سے؟ مرزا جی کی نصیب میں اور کوئی میدان، کیونکہ اور تو کسی میدان میں مرزا جی نکل کے آتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے، تو یہ میں نے الحمدللہ ریکارڈنگ بھی کروا دی ہے. کسی کی جرت ہے نا، اب یہ پتہ نہیں کیا تھا کہ کسی کی جرت ہے نا، یعنی کہ یہ بات کرنے کی کسی کی جرت ہے نہیں کہ ہم کہیں گے مرزا جی تم جیسا بے غیرت نہیں پیدا ہوا، یہ جرت تم میں ہے. ایسا بے غیرت دوسرا کوئی پیدا ہوا وہ تم ہی ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا موقوفاً ہے، میں مرفوعاً بھی ثابت کر دیا ابو میں سعیدی والی روایت کو، وہ الحمدللہ اس کی ہم نے حقیقت واضح کر دی ہے. کہتے ہیں بالکل کلیئر کٹ ہے، بالکل واضح. ابن زبیر کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے، ابن زبیر، یہ دیکھیں مکاری گھروں میں لڑانے والی عورت کہ ابن زبیر پہ کوئی اعتراض کرتا ہے. بھائی ابن زبیر پہ کیوں اعتراض کریں گے؟ تو جو بولے گا اس کے اوپر اعتراض کریں گے نا. جو تو بقول تیرے کوڑ مارے گا، دھوکہ دہی کرے گا، غلط بیانی کرے گا، جھوٹ بولے گا، ہم تجھے پکڑیں گے نا. تو ابن زبیر خود راوی ہیں اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھنا سنت ہے. یہی ہمارا مقصد ہے کہ جب ابن زبیر خود راوی ہیں اس بات کے، تو ابن زبیر سے ہاتھ لٹکانا کسی طور ثابت ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے ہم نے ثبوت بھی دیے. کہتے ہیں اس کے دو ہی رزلٹ نکلیں گے، یا تو یہ منسوخ ہو چکی ہے باندھنے والی، یا میرا والا رزلٹ ہے کہ دونوں سنت ہیں. وہ بنو میں اچھا دیکھیں، نہ تو یہ منسوخ ہوا کیونکہ ثابت ہو تو منسوخ ہونے کی بحث، اور ہے کہ دونوں سنت، تو سنت ہاتھ باندھنا ہی ہے. ہاتھ لٹکانا سنت ہے ہی نہیں کہ ہاتھ لٹکانا ثابت ہے نہیں ہے. کہتے ہیں وہ بنو امیہ کے مخالف تھے، تو بنو امیہ نے صرف ایک سنت کو جاری رکھا، اور یعنی کہ بنو امیہ نے ایک سنت جاری رکھا. اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پھر ایک دفعہ توجہ دلا دیتا ہوں. ہم نے مرزا صاحب سے کوئی تقریباً 55 یا 56 کے قریب سوالات مسئلہ 157 کے تحت کیے تھے. ٹھیک ہے. اگر ایک ایسی میں اپنے ذہن پہ زور ڈالوں تو 55 اگر سوالات تھے، 57 سوالات، جزاک اللہ بھائی نے توجہ دلائی. 57 سوالات ہم نے مرزا جی سے مسئلہ 157 کے دوران وہ کیے، جن میں سے کسی ایک کے جواب کی جرت آج تک پوری مرزائی ذریت کو نہیں ہے. ٹھیک ہے.
آج ہم 58واں مرزا جی سے سوال کر رہے ہیں. یہ جو مرزا جی نے کہا ہے نا وہ بنو امیہ کو مخالف تھا, تو بنو امیہ نے صرف ایک سنت کو جاری رکھا ہے, یعنی بنو امیہ نے صرف ہاتھ باندھنے کی سنت کو جاری رکھا اور ہاتھ لٹکانے کی سنت کو بنو امیہ نے چھڑوایا لوگوں سے. مرزا جی کی پوری ذریت کو ہمارا چیلنج ہے, 58واں آج سوال ہے, بنو امیہ سے یہ بات ثابت کر کے دکھائیں کہ ہاتھ لٹکانے کی جو سنت ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ بنو امیہ نے لوگوں کو سے ترک کروائی ہے. گو اگر مرزا جی نہ دکھا سکیں تو ہم کہہ ہی رہے ہیں نا یہ بات, مرزا جی نے ایک اور جو نا دھوکہ اور ایک اور جھوٹ مرزا جی نے یہاں پر یہ بولا ہے. اب مرزا جی نتیجہ نکالتے ہیں, لہذا یہ اہل تشیع کا یہ پلی لینا کہ اہل بیت رسول جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے, یہ کسی حد تک یہ بات درست لگتی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک, یہ تو میں نے شروع میں پہلے عرض کر دیتے نا کہ مرزا جی اصل میں اہل تشیع حضرات کے لیے سہولت کار بنے ہوئے تھے, اور انہی کے لیے جو نا مرزا جی نے اس ساری محنت کی ہے. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصل ہمیں مسئلہ ہوتا ہے ثابت ہونے سے. ایک چیز ثابت نہ ہو بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن مرزا جی کی مکاری دیکھیں, لہٰذا اہل تشیع کا یہ پلی لینا کہ اہل بیت رسول جو وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے, یہ کسی حد تک یہ بات درست لگتی ہے. اب یہ جو کسی حد تک یہ بات درست لگتی ہے نا, تو دو ہی چیزیں. پہلی, یا تو اہل بیت رسول کی نماز کے طریقے پر مرزا جی کی تحقیق نہیں تھی, یا اگر تحقیق تھی تو مرزا جی نے جان بوجھ کر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھپایا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مرزا جی تمہارے بس کی بات ہے نہیں بیٹے, تمہارے بس کی بات ہے. اب ہم مرزا جی پہ کرائیں گے ایٹم بوم. یہ میرات میں سنن کبریٰ للبیہقی ہے, اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 46 ہے, کتاب الصلاۃ باب وضع الیدین علی الصدر فی الصلاۃ من السنہ. امام بیہقی نے باب قائم کیا ہے, اور اس کے تحت حدیث نمبر ہے 2337. عقبہ بن صاحبان کہتے ہیں کہ ان علی رضی اللہ عنہ, مولا علی جن کے نام سے اب تک بیچا جا رہا تھا چورن, پوری ویڈیو ہو گئی, نام علی آ پایا؟ آیا نہیں. اہل بیت میں سے کسی کا نام آ پایا؟ آیا نہیں. کچھ تو تھی نا بات, کچھ تو بات تھی نا, وہ بات میں آپ بھائیوں کو بتا رہا ہوں. عقبہ بن صاحبان کہتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فی ہذہ الآیت فصلی لربک وانحر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصلی لربک وانحر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وضع ید الیمنی علی وسط ید الیسری ثم وضعہما علی صدرہ. دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی کے پشت پہ رکھ, پھر اسے اپنے سینے پہ باندھ لے. دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پہ رکھ کر سینے پہ باندھو. اور بھائی اہل بیت رسول کا طریقہ کار نماز میں کیا تھا؟ ہاتھ لٹکانا یا باندھنا. اور مولا علی کا, پہلے امام کا, کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں, لیکن شرم آئی. اصل میں بے غیرتی اور مرزا جہلمی دونوں ایک چیز ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں. اچھا, کہتے ہیں وہ جو ہاشمی لوگ جو ہوں گے نا وہ اسی طریقے سے, جو زبیری لوگ جو ہوں گے نا وہ اسی طریقے سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوں گے, اور مرزا جی کے عوام خوش. اور ہم مرزا جی کی جناب میں عرض کریں, یہ ہوں گے دلیل ہوتا کبھی؟ ہوں گے یہ دلیل ہوتا کبھی؟ مرزا جی کسی سیڑھی پر سے ملے ہوں گے. اب ہوں گے اگر دلیل بن سکتا ہے تو ہماری اس بات کو بھی دلیل مان لو. مرزا جی بھی کسی سیڑھی پہ پڑے ملے ہوں گے, مانیں گے؟ نہیں. اسی طرح یہ بھی دلیل نہیں ہوگا, ثبوت دینا پڑے گا. کہتے ہیں تاکہ سنت بھی زندہ. بنو امیہ ایک سنت کو لے کر چل رہے تھے, دوسرے کو ہم دونوں کو سنت مانتے ہیں الحمدللہ, اور کسی کو منسوخ نہیں مانتے. حق بات کریں گے جو ہے الحمدللہ, اور یہ یہاں سے کمپلیٹ ہے. بس ہم بھی 2 جملوں میں اپنی بات نمٹائیں گے. بس یہی شکوہ ہمیشہ سے مرزا جی سے رہا. مرزا جی نے کبھی حق بات کی؟ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.